ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ قربانی کی کھال کا مسئلہ ہے جی. قربانی کی کھال مسجد کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ قربانی کی کھال مسجد کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ دیکھیں مشہور یہ ہو چکا ہے کہ قربانی کی جو کھال ہے وہ مسجد کو نہیں دے سکتے. حالانکہ صحیح مسئلہ یہ ہے جس بندے کے اوپر قربانی واجب تھی جس بندے کے اوپر, اس نے قربانی کو کیا کر دیا, اپنے جانور کو ذبح کیا, تو جو جانور کے گوشت کا حکم ہے وہی جانور کی کھال کا حکم ہے. گوشت امیر غریب کو سب کو دیا جا سکتا ہے, تو فرماتے ہیں کہ کھال بھی دی جا سکتی ہے, اور فرماتے ہیں کہ کھال مسجد کے اندر بھی دینا بالکل کیا ہے جی, جائز ہے. جب قربانی واجب تھی اور قربانی واجب ہونے کے بعد اس بندے نے اپنا جانور ذبح کیا تو اس جانور کی کھال کو مسجد کے اندر دینا بالکل جائز ہے. یہ دیکھیں امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ سے سوال ہوا, آپ سے سوال یہ کیا گیا کہ قربانی کی کھال مسجد میں دینا درست ہے یا نہیں ہے. تو آپ اس کے بارے میں پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کی جو کھال ہے مسجد یا لوجہ اللہ مسافر خانہ بھی بنانا ہو, مسلمانوں کے آرام کی خاطر, جس میں اجر و ثواب ہو, حصول اجر کی نیت ہو, بالجملہ ہر اس کام میں جو شرعاً قربت ہو, قربانی کی کھال کا صرف کرنا ہرگز ممنوع نہیں ہے. اور آپ نے حدیث پاک ابو داؤد شریف کی پیش کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تصدقوا, یعنی صدقہ کرو, واتجروا, بھی ارشاد فرمایا وہ کام جس میں ثواب ہو. اور علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا اسی بارے میں, تو آپ نے پھر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا, آپ فرمانے لگے کہ قربانی کی کھال کو صدقہ کرے یا اس سے موزے وغیرہ بنائے یا کسی ایسی چیز سے تبدیل کر کے جس کا نفع باقی رہے, مسجد میں بھی صرف کرنا بالکل جائز ہے. مسجد میں بھی مسجد کی یہ قربانی کی کھال کو دینا بالکل جائز ہے. اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ نوافل کے اندر آتا ہے, یہ صدقہ نفل کے اندر آتا ہے, یہ صدقہ واجب کے اندر نہیں آتا. جب یہ صدقہ نفل کے اندر آتا ہے تو صدقہ نافلہ آپ امیر کو, غریب کو, بھائی کو, بہن کو, رشتہ دار کو, کسی کو بھی دے دیتے ہیں. ایون کہ آپ کسی کو گفٹ بھی دیتے ہیں نا, وہ صدقہ نفلی کہلاتا ہے. اللہ رب العالمین کسی کو آپ نے تحفہ دیا, تو جس کو بھی آپ نے تحفہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس تحفے کے بدلے میں تحفہ دینے والے کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. صلہ رحمی کی نیت کر لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات, اس کے رسول کے احکامات کو ماننے کی, کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے, تو صدقہ آپ نے تحفہ دیا, اللہ اس پر کیا دیتا ہے, صدقے کا ثواب دیتا ہے. ہاں ایک صورت ہے اس میں یہ کہ قربانی واجب نہیں تھی بندے کے اوپر, واجب نہیں تھی اس کے اوپر, وہ قربانی کا جانور خرید کے لے آیا, یعنی فقیر تھا, شرعی فقیر تھا, قربانی کا جانور خرید کر لے آیا, اب اس نے جانور ذبح کیا, یہ والی جو کھال ہے یہ نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس پر گوشت اور کھال کو صدقہ کرنا واجب ہے. یہ قربانی واجب نہیں تھی, اس نے خود اپنے اوپر واجب کی, یعنی کہ اس نے جانور خرید لیا, اب یہ نہیں دے سکتا, یہ کسی مستحق کو ہی دے گا. وگرنہ جس بندے پر قربانی واجب تھی وہ جانور لایا, اس نے ذبح کیا, اس کی کھال بالکل دینا جائز ہے. ایک اور صورت ہے, اس کھال کو بیچ دیا, یعنی قربانی واجب تھی, جانور لایا, اس کو ذبح کیا اور کھال کو بیچ دیا. اب اس میں دو صورتیں ہیں, یا تو کھال کو بیچا اپنی ذات کے استعمال کے لیے, پیسے اپنے لیے استعمال کرے گا, یہ مال خبیث ہے اس کے لیے, ایسے مال کا صدقہ کرنا واجب ہے, تو یہی کسی مستحق کو دے گا, یہ مسجد کو نہیں دے سکتا. دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے کھال بیچی تھی لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں بیچی تھی, اس نے بیچی اس لیے تھی کہ میں فلاں بندہ آئے گا اس کو دوں گا, اور وہ بندہ نہ آیا, اس کا انتظار کرتا رہا اور وہ نہ آیا. اب اس نے اپنی ذات کے لیے نہیں بیچی تھی بلکہ اس کو پیسے دینے کے لیے بیچی تھی, اب وہ بندہ نہ آیا, اب یہ پیسے جو ہے وہ چاہتا ہے مسجد میں دے دے, تو بالکل یہ پیسے بھی مسجد میں دینا اس کے لیے کیا ہے جی, بالکل جائز ہے اور ٹھیک ہے. خلاصہ یہ ہوا قربانی واجب تھی, قربانی واجب ہونے کے بعد جانور خرید کر ذبح کیا, اس کی کھال مسجد میں دے سکتا ہے. قربانی واجب نہیں تھی, پھر جانور خرید کے لایا, پھر نہیں دے سکتا. قربانی واجب تھی اور اس نے جانور خریدا, قربان کر دیا, کھال کو بیچ دیا,
کس لیے بیچا؟ اپنی ذات کے لیے بیچا، پھر تو مسجد میں نہیں دے سکتا، نہ خود یوز کر سکتا ہے، اب اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ اپنی ذات کے لیے نہیں بیچا، کسی کے لیے بیچا تھا مستحق کے لیے، اور وہ آیا نہیں، اب یہ رقم مسجد میں دینا چاہے تو بالکل دے سکتا ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک۔